بادشاہ سندری کی لاسٹ ایپیسوڈ تو سب لوگ کو ہیپی اینڈنگ پسند آئی یا نہیں؟ مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی، کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ اور سندری کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اینڈ پہ تو ٹویسٹ ہونا ہی تھا، اس لیے ہیرو ہیروئن ملنا ہی تھا، تو وہ غلام اور سندری تھے تو دونوں مل ہی گئے ہے کہ سندری ضرور غلام کو ملنے گی، تو بادشاہ نے وہی کیا۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ غلام کتنی محبت کرتا ہے سندری سے، اس لیے اس نے بھی سندری کو بادشاہ کو آخر کار دے ہی دی۔ جہانداد کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلام کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اس لیے وہ جاتا ہے غلام کے پاس، وہ جا کے معافی مانگتا ہے، اس کی ماں سے بھی جا کے معافی مانگتا ہے، اور ان دونوں کو اپنے گھر واپس لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ آج سے تم دونوں یہاں پہ رہو گے، اور غلام کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ غلام کو پرانی بات یاد آتی ہے، جب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو گلے لگا لوں، تو جب وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے اس کا باپ تو وہ بھاگ کر جاتا ہے، اس کے گلے لگ جاتا ہے، اور غلام کہتا ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں ناجائز کہلایا گیا ہوں یا مجھے آپ نے بیٹا نہیں مانا، کیونکہ اس بات کا ہوا تھا کہ میری ماں کی تذلیل کی گئی، اس حویلی میں اس کو عزت نہیں دی گئی جس عزت کی وہ لائق تھی، وہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہاں وہ آپ کی بیوی نہیں کہلا پائی اور عزت نہیں مل پائی۔ میں اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ دکھی رہتا تھا، اس لیے آپ مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے میری ماں سے معافی مانگے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن غلام کا باپ کہتا ہے جہاندار صاحب کہ نہیں، مجھے آپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، مجھے معاف کر دو۔ جو معاف کر دیتے ہیں، جب وہ حویلی لے کر جاتا ہے تو بادشاہ کی ماں بھی اپنے سوتن سے معافی مانگتے ہیں۔ غلام کی ماں کو کہتی ہے کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی ہے، بلکہ غلط فیصلہ کیا تھا، تمہیں آج دن تک تکلیف میں رکھا، لیکن میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، تم اپنا لباس بھی چینج کر سکتی ہو اور تمہیں وہ مقام دیا جائے گا جو تم ڈیزرو کرتے تھی، اس لیے اس سے معافی مانگتی ہے، وہ بھی اسے معاف کر دیتی ہے۔ غلام سندری سے کہتا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ مان کر تمہیں بادشاہ سے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی پاگل ہو جائے، کہ کوئی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو سندری کہتی ہے کہ میری محبت کا کیا ہوگا؟ تو جس بات سے غلام کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں اپنے بھائی کی محبت کے ہاتھوں، وہ تمہیں بہت پیار کرتا ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اسے تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ جب سندری اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اس لیے شادی کر رہی ہو کہ تمہیں غلام نے کہا ہے، تو تمہاری خوشی کا کیا ہوگا؟ جس پر سندری کہتی ہے کہ اب دل نے کچھ کہنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے بھی دل کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ یہ ساری باتیں باہر کھڑا ہوا بادشاہ سن رہا ہوتا ہے، اور بادشاہ بھی اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ بھی اب سندری سے شادی نہیں کرے گا۔ مرغ منت کرتی ہے جا کے سندری کی کہ وہ بادشاہ سے شادی کر لے، کیونکہ بادشاہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بستی جو مقام میں چاہتی تھی وہ اس کے دل میں تمہارے لیے وہی مقام ہے، اسے تم مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن سندری پھر بھی نہیں مانتی، سندری پھر غلام کی بات مان لیتی ہے، بات کہتا ہے کہ نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب تو بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رکیے، ابھی نکاح میرا نہیں ہو سکتا، میں ابھی آج نکاح نہیں کر سکتا۔ جس پر سندری حیران ہو کر اس کو دیکھتی ہے کہ یہ بادشاہ کھڑا ہو کر سیدھا غلام کے پاس جاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سندری کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ جگہ ہے تمہاری، تم سندری سے شادی کرو گے، میں نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں سندری سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ میری ضد تھی، اور تم نے ثابت قدم رہ کر یہ ثابت کر دی ہے کہ تم سندری سے کتنی محبت کرتے ہو، اس کو جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، تو مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم سندری کو ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ جس پر وہ سندری سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں غلام کی محبت قبول ہے؟ تو اگر سندری کہتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، پھر غلام اور سندری کا نکاح ہو جاتا ہے، اور